بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس سلسلے میں اس سے قبل یہ تذکرہ کیا گیا کہ محض 10 سال کی عمر سے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں اس چیز کا موقع ملا اور یہ عظیم ترین شرف اور اعزاز انہیں نصیب ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو بھی شرف اور اعزاز تھا اس کے لیے گویا کہ اللہ عز و جل کی جانب سے ہی انہیں منتخب کیا گیا ہوگا ضرور، کہ یہ نصیب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اتنا بڑا شرف اور اعزاز یہ خود بخود کسی کو حاصل ہونے والا نہیں ہے کہ محض 10 سال کی عمر سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے خدمات انجام دی. 10 سال مسلسل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد جب مدینہ تشریف لائے اور وہیں مستقل قیام اختیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت سے لے کر تا دم آخر کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی میں آپ کا وجود مسعود باقی رہا، اس دوران ہمیشہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا یہی معاملہ جاری و ساری رہا کہ یہ خدمت کے سلسلے اور یہ صحبتیں اور معیتیں اور یہ محبتیں اور یہ قربتیں وہ ذاتی خدمت کا معاملہ ہو، یا یہ کہ کوئی علمی محفل ہو اس میں حاضری کا معاملہ ہو، یا یہ کہ حالت سفر ہو یا حالت حضر ہو، امن کا زمانہ چل رہا ہو یا جنگ کے دن چل رہے ہوں، ہمیشہ ہر موقع پر انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت میں مشغول و منہمک ہی رہے ہمیشہ. اور یہ کہ تمام تر غزوات کے جن کی نوبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران آئی تھی سن 2 ہجری سے سن 9 ہجری تک، کہ سب سے اولین غزوہ تھا غزوہ بدر، اور پھر رفتہ رفتہ سب سے آخری جو غزوہ تھا کہ جس کا نام ہے غزوہ تبوک. ان تمام تر غزوات کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہمیشہ شامل رہے اور حاضر رہے، اور یہ کہ پیش بھی رہے. ہاں البتہ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے علمی امانت کے طور پر کہ اولین جو غزوہ تھا کہ جس کا نام ہے غزوہ بدر، اس موقع پر بھی اگرچہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ شامل تھے اور شریک تھے، لیکن ان کی کم عمری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی کہ ان کی عمر تھی اس وقت محض 12 سال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تھی مدینہ منورہ اس وقت انس 10 سال کے تھے، اور پھر اس وقت سے چونکہ سن ہجری کا آغاز ہوا تھا مدینہ تشریف آوری کے بعد سے، یعنی ہجرت کے واقعے کے بعد سے،
چونکہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا تو اس کے 2 سال بعد یعنی سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اور انس 10 سال کے تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور 2 سال بعد یعنی غزوہ بدر کے موقع پر ان کی عمر ہو گئی تھی 12 سال، 10 سے 12 سال۔ لہذا ان کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر کے موقع پر جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی غرض سے یہ وہاں موجود تھے اور شریک تھے۔ اور یہ وضاحت اس لیے ہم نے اسے ضروری سمجھا کہ بہت سے اہل علم، بہت سے علماء و محدثین، اور اسی طرح بہت سے جو تاریخ نویس ہیں، مؤرخین، انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن میں غزوہ بدر کے بارے میں اور پھر اسی حوالے سے ان حضرات کے بارے میں کہ جنہیں بدری حضرات کہا جاتا ہے، بدریین، تو ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں کہ وہ 313 تھے، اور ان ناموں میں انہوں نے یعنی ان مصنفین نے اور اہل علم نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو شمار نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بدری حضرات ہیں کہ جو اس موقع پر جنگ میں شریک ہوئے تھے اور جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور جن کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے بڑی عظیم خوشخبریاں ہیں، تو ان میں اگرچہ انس شامل نہیں ہیں کہ یہ چھوٹے تھے، البتہ وہاں یہ موجود تھے، وہاں حاضر تھے اسی میدان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلو بپہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی غرض سے، اور اس کے بعد ہر غزوے کے موقع پر یہ باقاعدہ شریک رہے اور حاضر رہے۔ تو اس سے یقیناً ان کی فضیلت و منقبت سمجھ میں آتی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، وہ بیعت رضوان کا یادگار واقعہ سن 5 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جو مسلمان وہاں حاضر تھے، اس موقع پر جو شریک تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی، اور ان لوگوں کا بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مغفرت اور رضامندی و خوشنودی کی خوشخبری سنائی گئی ہے خود قرآن کریم میں۔ چنانچہ ارشاد ہے سورة الفتح میں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یقیناً اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا ان اہل ایمان سے کہ جو اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، وہاں ایک درخت کے نیچے تحت الشجرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں حدیبیہ کے مقام پر جو کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اور یہ لوگ وہاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، چونکہ اللہ نے اس کیفیت کو جانچ لیا اور بھانپ لیا کہ جو اس وقت ان کے دلوں میں تھی، ان کی قلبی کیفیت کیا تھی اور ان کی نیت کیا تھی اور ان کی ایمانی کیفیت کیا تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، کس کے دل میں کیا ہے، کیا جذبات کسی نے اپنے دل میں پال رکھے ہیں اور کیا خیالات کس نے اپنے دل میں سما رکھے ہیں، یہ سب کچھ اللہ سے مخفی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔
اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے اور وہی سلوک کیا جاتا ہے کہ جو کچھ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. جو کوئی بھی انسان ہو اس کی جو قلبی کیفیت ہوا کرتی ہے، جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھے ہیں خیالات اور جذبات، اسی کے مطابق ہر کسی کے ساتھ اللہ کی طرف سے معاملہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا اِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں خیر نظر آئے گی خود تمہارے دلوں میں، تو پھر جان لو کہ اللہ کی طرف سے بھی تمہارے لیے خیر کا انتظام ہی کیا جائے گا. پہلے خود اپنے دلوں میں تو خیر پیدا کرو، اللہ کو تم خیر دکھاؤ، اپنے دل میں خیر کے جذبات کو پروان چڑھاؤ، پھر اس کے بعد اللہ سے خیر کی امید رکھو. لہذا فرمایا کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، چونکہ اس وقت وہاں بیعت رضوان کے مبارک اور یادگار موقع پر ان کے دلوں میں جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو اللہ نے جان لیا اور جانچ بھی لیا. لہذا اس کے عوض ان کے لیے یہ اس قدر عظیم ترین خوشخبریاں کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ تمام حضرات اہل ایمان جو وہاں اس وقت حاضر تھے اور شریک تھے اس بیعت کے موقع پر، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ کی طرف سے رضامندی کی خوشخبری اور اجر عظیم اور بڑے ثواب کی خوشخبری کہ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور یہ کہ بہت ہی بڑا مال غنیمت ان کے ہاتھ لگنے والا ہے اور بڑی یادگار اور تاریخی فتح انہیں نصیب ہونے والی ہے. اس حدیبیہ کے واقعے کے بعد بڑی فتح کی جسے فتح مبین کے نام سے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یاد کیا گیا ہے. یہ خوشخبریاں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی طرف سے رضا اور خوشنودی کی عظیم خوشخبری. تو یہ حضرات ان کا یقیناً کس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ ہوگا، اور انہی خوش نصیب ترین اور انہی عظیم ترین شخصیات میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور موجود تھے کہ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے. حالانکہ اس وقت ان کی عمر محض 15 سال تھی. اس قدر کم سنی کے باوجود اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا مقام و مرتبہ اور شرف اور اعزاز انہیں نصیب ہوا کہ عمر ہے چھوٹی کے صرف 15 سال، مگر یہ اعزاز ہے یقیناً بہت ہی بڑا. اور یہ کہ ناظرین کرام، چونکہ انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کی کیفیت ہمیشہ یہی رہی کہ خادم خاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، وہ عظیم ترین شخصیت، وہ اشرف الانبیاء والمرسلین، وہ سید الانبیاء والمرسلین اور وہ سید الاولین والآخرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی اللہ عز و جل کی جانب سے تمام انسانوں کا سید قرار دیا گیا، سب سے بڑے اور سبھی کے رہبر و رہنما، یہاں بھی اور وہاں بھی، ہمیشہ کے لیے، کہ وہ آخرت کی دنیا کے جہاں بڑے بڑے اولو العزم قسم کے جو انبیاء کرام علیہم السلام کہ جنہیں اولو العزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی برگزیدہ ترین جماعت میں سے 5 انبیاء کرام علیہم السلام کہ جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، جب وہ بھی معذرت کر دیں گے شفاعت سے
تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا کیا جائے گا کہ شفاعت عظما کا یہ عظیم ترین اعزاز. تو یہ مقام و مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو دونوں جہانوں کے اور سبھی کے سردار ہیں. ایسی عظیم ترین شخصیت کا جو خادم خاص ہے، یقیناً اس خادم کا بھی کس قدر عظیم مقام و مرتبہ ہوگا. ناظرین کرام، ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. لہذا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ چونکہ خادم خاص تھے، کس کے؟ سید الاولین والآخرین کے خادم خاص تھے. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہیں بہت سی نعمتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے انہیں بڑا فیض، وہاں یعنی دینی نعمتیں. جب ہم نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یقیناً دینی انعامات اور دینی معاملات میں فیضیاب ہونے کے مواقع انہیں نصیب ہوتے رہے وہاں اس مبارک ترین محفل میں. چنانچہ اسی سلسلے میں ایک شرف جو ہمیشہ اور ایک بڑی نعمت جو انہیں نصیب ہوتی رہی، وہ یہ کہ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خیر و برکت کی دعاؤں سے نوازتے رہے، بڑی دعائیں دیتے رہے اپنے اس خادم خاص کو کہ جس کا نام ہے انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ. چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں انہیں دعا دی. فرمایا کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، یعنی اے اللہ تو اس کے مال اور اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے اسے عطا فرمایا ہو اس میں خیر و برکت بھی ڈال دے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ مال و اولاد کی خوب کثرت ہو، فراوانی ہو بہت زیادہ. اور پھر یہ کہ بس یہی بات نہیں کہ مال بہت زیادہ ہے مگر درد سر، اولاد بہت زیادہ نصیب ہو گئی مگر وبال جان، ایسی بات نہیں، بلکہ دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ تو اسے یعنی انس کو بہت زیادہ مال اور اولاد عطا فرما، اور پھر یہ کہ اس مال میں اور اس اولاد میں یا اللہ تو خیر و برکت بھی عطا فرما. اور اسی طرح مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خادم خاص کو اپنی خاص دعاؤں سے نوازتے رہے. اور یہ کہ ناظرین کرام اس سلسلے میں مزید تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر کیا جائے گا. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.